گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو وہ تو چلیں اسلام قبول کیا، پاک و صاف ہو گیا، لیکن جو مسلمان ہے وہ بالغ ہوا، غفلت میں تھا، اب اس کا ارادہ ہوا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ، اور توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ اس نے زندگی میں پہلے کیا ہو تبھی توبہ ہوگی۔ نمبر 2، یہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا قلب میں پختہ ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور یہ آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ اگر جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، مثال کے طور پر ان کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کی ذات کے ساتھ ہے، مثلا معاذ اللہ شراب پینا، تو اس میں صرف یہ 3 شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہی ہے، لیکن اس کا تعلق کسی بدنی عبادت سے یا مالی عبادت میں کوتاہی سے ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی سال قربانی نہیں کی، یا نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، تو یہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں اس عبادت کی قضا ہوتی ہے، اور جو مالی عبادت میں کوتاہی کی ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی سابقہ زندگی میں تو ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ تینوں شرائط کے ساتھ توبہ بھی ہے۔ اور اگر وہ کوتاہی بندوں کے حق میں ہوئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اگر کسی کی دل آزاری وغیرہ کی ہے، روحانی تکلیف دی ہے، تو اس سے پہلے معافی طلب کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ہوگی۔ اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس کو بدلے کا موقع فراہم کریں گے، اگر لے لے ٹھیک نہیں تو پھر اس سے معافی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اور کسی کا مال وغیرہ غصب کیا ہے تو پہلے مال کی ادائیگی ہوگی، پھر اس سے معافی بھی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض مال دے نہیں سکتے تو اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس مال کو معاف کر دیجئے، یا وہ شخص اگر نہیں ہے، کہیں غائب ہے اور اس کے ورثاء کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں،